بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 29 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 29 میں مجموعی طور پر 11 صورتیں ہیں، اور اس پارہ نمبر 29 میں جو 11 صورتیں ہیں، ان 11 صورتوں میں جو سب سے غالب مضمون ہے اور کثرت سے اللہ رب العزت نے جس کو بیان فرمایا اور ہر صورت میں بیان فرمایا، وہ ہے آخرت پر ایمان، ایمان بالآخرت، قیامت کے دن پر ایمان، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا تذکرہ، اور انسان جب زندہ ہوں گے کل قیامت والے دن تو کس حال میں ہوں گے، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کون سے لوگ اللہ کی رحمتوں کے مستحق قرار پائیں گے اور کون سے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم اور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، یہ اس پارے کا سب سے غالب اور اکثر مضمون ہے۔ پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الملک سے۔ 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ الملک ہے۔ اس سورہ الملک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ اس کی تلاوت بھی کی جائے نا، ایک تو اس کا معنی اور مفہوم ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، بہت اہم ہے، اور الحمدللہ اس جو خلاصہ پارہ کا سلسلہ ہے رمضان میں، تو اس کا مقصد ہی اس کا معنی اور مفہوم تک رسائی ہے اور اس کی کوشش ہے۔ لیکن ویسے ہی اس کی تلاوت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو روزانہ تلاوت کرے، اور بہترین وقت ہے اس کا عشاء کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے روزانہ اس کی تلاوت کرے تو اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت اس شخص کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیں گے، عذاب قبر سے بچا لیں گے اللہ رب العزت اس شخص کو جو روزانہ اس کی تلاوت کا معمول بنائے۔ اسی لیے اس سورت کا ایک نام الملک ہے اور ایک نام الناجیہ بھی ہے۔ ناجیہ کا مطلب نجات دلانے والی، بچا لینے والی، منجیہ بھی ہے، اور منجیہ کا مطلب بھی نجات دلانے والی اور بچا لینے والی ہے۔ تو یہ جو قبر ہے، یہ جو سورت ہے، اس کی تلاوت کا اگر معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ انسان کو قبر کے عذاب سے یہ محفوظ رکھتی ہے اور بچاتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک امتحان کا تذکرہ کیا ہے، اور زندگی اور موت ان دونوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ انسان کے لیے امتحان ہے۔ ہم وہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں اور قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز کی بادشاہت، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت بھی پیدا کی اور زندگی بھی پیدا کی۔ کیوں پیدا کی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے جو اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ گویا اس زندگی اور اس موت کے درمیان کا جو وقت ہے، اللہ رب العزت نے اس لیے یہ پیدا فرمایا اور ہمیں بھی پیدا فرمایا تاکہ ہم حسن عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت والے دن پیش ہوں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں احسن عملا، کہ کون ہے جو احسن بہترین عمل لے کے آتا ہے اور حسن عمل لے کے آتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو، وہ حسن عمل ہے۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اپنی زندگی کے جو اعمال ہیں وہ اچھے اعمال کی شکل میں انجام دیں، اچھے اعمال کی۔ یہ نہیں ہے کہ جو دل کیا گیا، جائز نہ جائز کی پرواہ، نہ ناجائز کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہیں، بلکہ جو اچھے عمل ہیں جو اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہیں، وہ کر کے انسان جائے۔ اس کے بعد اگلی سورت شروع ہوتی ہے اور وہ سورہ القلم ہے۔ سورہ القلم کا بھی غالب مضمون تو وہی ہے، البتہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا اور اس واقعے کو اصحاب الجنہ کا ٹائٹل دیا ہے۔ اصحاب الجنہ، وہ باغ والے۔ اصل میں اس طرح سے تھا کہ ایک شخص تھا، بڑا اللہ کا نیک بندہ،
اور اس کا جو ذریعہ آمدن اور ذریعہ معاش تھا وہ اس کا ایک باغ تھا۔ وہ اس باغ میں کھیتی فصلیں بھی اگاتا اور پھل بھی اگاتا، پودے بھی اگاتا۔ جب پیداوار نکلتی تو وہ اس پیداوار میں سے اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے بھی رکھتا اور اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کرتا رہتا۔ غرباء آتے، مساکین آتے، محتاج آتے، وہ ان کی مدد کرتا رہتا اور ان کی خدمت کرتا رہتا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو اب اس باغ کے مالک جو تھے وہ بچے بن گئے۔ تو وہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے والد جو تھے وہ اتنی محنت کر کے آخر میں جو ہے وہ سارا کچھ، بلکہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ دائیں بائیں کے لوگ آ کے لے جاتے تھے۔ تو بھائی ہم نے ایسی غلطی نہیں کرنی کہ یہاں پر کوئی غریب مسکین آئے اور وہ ہمارے مال سے فائدہ اٹھائے۔ یہ سارا مال ہمارا ہے اور ہم محنت کریں گے اور ہم اس کو کھائیں گے اور ہم اس کو اپنے لیے رکھیں گے۔ چنانچہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم وہ الفاظ بھی پڑھتے جاتے ہیں کہ کیا کیا ان کی میٹنگ چل رہی تھی، کیا کیا مشورہ چل رہا تھا۔ فتنادوا مصبحین، تو انہوں نے نا آپس میں مشورہ کیا صبح صبح، ان غدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر کھیت کی کٹائی کرنی ہے نا تو ایک تو روٹین کا وقت ہوتا ہے، سورج نکل آیا ہے اور اس کے بعد آدمی جاتا ہے اپنے پھل کی یا کھیت کی کٹائی کرتا ہے، فصل کی کٹائی کرتا ہے، اس کے بعد اور پھر دوپہر ہوتی ہے، سپہر ہوتی ہے، غرباء بھی آتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں صبح صبح نکل جاتے ہیں، منہ اندھیرے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ان غدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون، چپکے آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہ چل پڑے۔ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ آج نہ کوئی غریب یا کوئی مسکین نہ آنے پائے، اس سے پہلے سب کچھ سمیٹ سماٹ کے ہم گھر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، جب چونکہ ان کی نیت یہ تھی نا تو ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو ہی ان کے باغ پر ایک آفت ٹوٹی اور اس آفت نے ان کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ بے خبر اور جا رہے ہیں اپنے باغ پر۔ فلما رأوہا، جب انہوں نے جا کے اپنا باغ دیکھا، قالوا انا لضالون، کہنے لگے کہ لگتا ہے ہم کہیں غلط جگہ پہ آ گئے، یہ تو ہمارا نہیں ہے، تو پتہ نہیں کس کا باغ ہے جو جلا ہوا ہے۔ بل نحن محرومون، اب جب انہوں نے سارا دیکھا علامات نشانیاں، نہیں باغ تو ہمارا ہی ہے، اوہو بل نحن محرومون، ہم تو لٹ گئے، ہم تو خالی ہاتھ رہ گئے، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہ رہا۔ قال اوسطهم، تو درمیان والا جو تھا وہ کہنے لگا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اللہ پر یقین رکھا کرو۔ قالوا سبحان ربنا، اب وہ کہنے لگے سبحان ربنا، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور وہ اب آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تو روکتا تھا نا مجھے کسی کو ایک پائی نہیں دینی، اور تو روکتا تھا نا مجھے ایک دوسرے کو ایک دانہ نہیں دینا، ایک دوسرے کو اب وہ برا بلا کہنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہائے ہماری شامت اور بدبختی، ہم تو بڑے ہی سرکش لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور بیان فرما کر دراصل ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ رب العزت جب مال دینا، اور انشاءاللہ اگلی صورت میں اس کی تھوڑی سی تفصیل مزید آ رہی ہے، اللہ پاک جب کسی کو دیں تو اللہ پاک نے اس کے مال کے اندر دوسروں کا حق بھی رکھا ہوتا ہے، کچھ غرباء کا بھی، کچھ محروم لوگوں کا بھی، جیسے زکوٰۃ ہے اس کے اندر غرباء کا حق ہے، فقراء کا، مساکین کا، صدقۃ الفطر ہے، صدقات ہیں، اور ان کے اندر غرباء، مساکین اور محتاجوں کا حق ہے، تو ان کو محروم نہ کرو، ان کو محروم کرنے کی کوشش کرو گے نا تم خود محروم ہو کے رہ جاؤ گے۔ تو ایک بڑا مضمون اللہ رب العزت نے اس سورہ القلم میں یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد سورت ہے سورہ المعارج۔ سورہ المعارج میں ایک تو اللہ رب العزت قیامت کے دن کی طوالت بیان فرما رہے ہیں، جو قیامت کا دن ہوگا وہ کتنا طویل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن جب فرشتے بھی اور روحیں بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گی نا، اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی ہماری دنیا کے 50,000 سال لیے جائیں اور کاؤنٹ کیے جائیں تو جتنا دورانیہ بنتا ہے نا
وہ ایک دن اتنا طویل ہوگا۔ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ یوم الفصل کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ یوم الحساب کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ یوم القیامہ کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ یوم التغابن کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ یوم الجاسیہ کہتے ہیں۔ بے شمار قرآن کریم میں قیامت کے دن کے نام ہیں، اور یہ دن 50,000 سال کے برابر طویل ترین دن ہوگا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی طوالت بیان فرمائی، اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کا انجام برا ہونے والا ہے، اور جن کو اپنے سامنے جہنم نظر آ رہی کہ اب ہمیں اسی میں پھینکا جانے والا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آئے ہیں سنیے ذرا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یود المجرم، اس دن مجرم یہ تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش میں اپنی اولاد کو جہنم میں پھینک دوں اور میں خود اس عذاب سے بچ جاؤں، بلکہ وصاحبتہ، اپنی بیوی کو بھی پھینک دوں اور میں بچ جاؤں، وأخی، بلکہ میں اللہ سے کہوں یا اللہ میری جگہ میرے بھائیوں کو بھی جہنم میں پھینک دے اور مجھے بچا لے، وفصیلتہ التی تؤوی، بلکہ یا اللہ میرا پورا خاندان اٹھا اور میری جگہ ان سب کو جہنم میں پھینک دے اور مجھے بچا لے، بلکہ ومن فی الارض جمیعا، اے اللہ روئے زمین پر جتنی مخلوق تھی اور جتنے انسان تھے سب کو اٹھا اور جہنم میں پھینک دے اور یا اللہ مجھے بچا لے، ینجی ثم ینجی، اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مجرم تو تھا، سزا تو پائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے قیامت کا دن اور اس کے مناظر کتنے ہولناک ہوں گے، کتنے خوفناک ہوں گے، کہ جو مجرم ہے اور جو گناہگار ہے وہ آج صرف ایک چیز کی تمنا کر رہا ہے کہ کسی طرح ساری مخلوق، میرے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب جہنم میں چلے جائیں، میں ان کو جہنم میں پھینک دوں اپنی جگہ پر اور میں بچ جاؤں، اپنے پورے خاندان کو اپنی جگہ جہنم میں پھینک دوں اور میں بچ جاؤں، ساری دنیا کو ساری مخلوق کو جہنم میں پھینک دوں میں بچ جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ کون لوگ ہوں گے جن کو میں جہنم سے بچاؤں گا اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، ان کو میں جہنم سے بچاؤں گا، جنت میں کن کو داخل کروں گا؟ ان کی صفات بیان فرمائی۔ نمبر 1 الا المصلین، وہ لوگ جو اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کرنے والے تھے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور انہوں نے اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کی، یعنی مستقلاً ہمیشہ نماز پڑھی انہوں نے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کو جب میں نے مال دیا تو انہوں نے اس میں اوروں کا بھی حق رکھا، للسائل، مانگنے والے کا، والمحروم، اور جو ضروریات زندگی سے محروم ہیں ان کا اس نے حق رکھا کہ بھائی اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں ان کو بھی دوں گا اور ان کو بھی تقسیم کروں گا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے تھے اور اس کو سچا مانتے تھے۔ یہ کل 9 صفات ہیں، نماز اور اس کے ساتھ غرباء اور مساکین کا خیال رکھنا اور قیامت کی تصدیق۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، چوتھا وہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، بے خوف نہیں رہتے تھے، نڈر نہیں رہتے تھے، بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے یا اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما۔ اور والذین هم لفروجہم حافظون، 5ویں صفت وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے تھے۔ 6ٹھی صفت والذین هم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں کا خیال رکھنے والے تھے، کسی کے کوئی بھی امانت کسی حساب سے ان کے پاس ہے تو وہ اس کا پورا خیال رکھتے تھے۔ وعہدہم راعون، اور جو لوگوں سے ان کی کمٹمنٹ و معاہدے ہوتے تھے اس کو وہ پورا کرتے تھے کمال درجے پر۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، 8ویں جو گواہیاں دیتے تھے وہ اپنی گواہیوں پر یا اپنی قسموں پر قائم رہتے تھے اور پورا اترتے تھے۔ اور 9ویں صفت پھر اللہ نے بیان فرمائی نماز کے حوالے سے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرنے والے تھے، پورا خیال رکھنے والے تھے۔ اللہ فرماتے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ نہ صرف یہ کہ جنتوں میں ہوں گے بلکہ بڑی عزت و آبرو کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک سورت ہے سورہ الجن،
یہ تفصیل کچھ تفصیل پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ سورہ الجن، جنات کا تذکرہ، وہ جنات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے نماز کے اندر، اور تلاوت سن کر وہ ایمان لائے اور واپس چلے گئے، لیکن حضور کو پتہ نہیں چلا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے میرا قرآن سنا اور قرآن سن کر واپس گئے، اور واپس جا کر انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ بات چیت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، قل، آپ فرمائیے، اوحی الیہ، کہ اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ وحی اتری ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور کہنے لگے ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو کہ انسان کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس ہدایت پر ایمان لے آئے۔ آگے بڑا تفصیلی تذکرہ ہے جنات کا، یہ آپ کسی وقت تھوڑا سا وقت نکالیے اور پڑھیے۔ جو بات یہاں عرض کرنی ہے، ایک تو یہ اللہ کا کلام وہ تاثیر رکھتا ہے کہ انسان تو انسان، جنات بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور جنات بھی اس سے ہدایت حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا کلام سنے تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ جو اس نے سنا ہے اور جو اس تک پہنچا ہے، پھر وہ اس کو مانے اور اس پر عمل کرے۔ پھر وہ کسی قسم کی ہیلے بہانے، وہ جی کیا لگیں، کیا کریں، پیڑ بھی لگا ہوا ہے، کیا کریں، دنیا بھی ہے، کفار کے لیے سافٹ امیج بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ نہیں۔ پھر جنات کا یہ تذکرہ اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ نے اللہ کا کلام سنا ہے تو پھر اس پر ایمان لے آئیے۔ یہاں انہوں نے اپنے سارے گناہ ذکر کیے جو ایمان لانے سے پہلے ہم کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہم ایمان لانے سے پہلے جو گناہ کرتے تھے، اب ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہم ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اس پارے کے مضامین میں سے دو صورتیں ہیں، جوڑا ہے یہ، ایک سورۃ المزمل ہے اور ایک سورۃ المدثر ہے۔ دو صورتیں، یا ایھا المزمل سے اور یا ایھا المدثر سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا ایک طرح سے کہ اب آپ اٹھیے اور اٹھ کر لوگوں تک میرا پیغام پہنچائیے، قوم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور لوگوں کو آخرت سے آگاہ کیجیے، ان کو ڈرائیے آخرت کے بارے میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب آپ پر وحی اتری تو آپ کافی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، لیٹ گئے، آپ کئی دن اسی کیفیت میں گزرے کہ خوف کسی کیفیت، آپ لیٹے ہوئے ہیں، کپڑا اوڑا ہوا ہے۔ جیسے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے نا تو وہ بیڈ ریسٹ پہ ہوتا ہے اور چادر، کوئی کمبل اوڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو آپ اس پریشانی کسی کیفیت میں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی ہیں، بس اٹھیے، لپیٹ دیجئے اپنا کپڑا، اب یہ کپڑا ہٹا دیجئے، اب کھڑے ہونے اور دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے بعد اٹھے اور جو فریضہ اللہ نے آپ کے ذمے لگایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فریضہ پھر ادا کرنا شروع کیا۔ ایک تو دونوں صورتوں کا مجموعی مضمون یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ المزمل کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ راتوں کو آپ نماز کا اہتمام فرمائیے، راتوں کو نماز پڑھیے آپ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں آغاز یہاں سے ہوتا ہے، قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو نماز پڑھیں، رات کو قیام کریں۔ قیام اللیل یہیں سے ہے نا، قم اللیل، قیام اللیل یہاں سے ہے، آپ رات کو قیام کیجئے، الا قلیلا، ہاں تھوڑا سا وقت آپ بے شک چھوڑ لیں جس میں آپ آرام کر لیں، باقی آپ رات کو نماز پڑھیں اور نماز میں قرآن پڑھیں۔ نصفہ، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت کوئی تھوڑی سی بوجھل ہے تو کوئی بات نہیں، آدھی رات نماز پڑھ لیں۔ اب انقص منہ قلیلا، بلکہ اگر کسی وقت چاہیں تو آدھی رات سے کچھ کم بھی کر لیں۔ او زد علیہ، اور زد علیہ، کبھی ایسا بھی کریں کہ آدھی رات سے زیادہ بھی کر لیں، آدھی رات سے کم 1/3، آدھی رات سے زیادہ 2/3 رات کیا کریں، نماز پڑھیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور اس نماز کے اندر قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کو پڑھیں کس طرح، ترتیل کے ساتھ،
ترتیل کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے جتنے آداب ہیں ان سب کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنا، یعنی آواز بھی خوبصورت ہو، لب و لہجہ بھی خوبصورت اور عربی لب و لہجہ ہو، الفاظ کی ادائیگی وہ بھی درست ہو، اور آرام سے اور آہستہ آہستہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا بھی اسی طرح ترتیل کے ساتھ ہے۔ تو ایک اہم جو مضمون ہے وہ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت کے اعلان کے لیے اب کھڑا ہونا، نبوت کے کام کے لیے کھڑا ہونا، اور پھر اس میں مدد اور معاونت کے لیے نمازوں کا، راتوں کو نمازوں کا اہتمام اور نمازوں کا قیام۔ اسی طرح آگے صورت ہے سورہ القیامہ۔ القیامہ نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے واقعات اور مناظر بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن انسان کو زندہ کریں گے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ جو ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئیں اور چورا چورا ہو گئیں، بھلا ان کو کوئی کیسے زندہ کرے گا اور ٹھیک کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے جوڑیں گے اور جوڑ کر ہم ایک انسان کیسے بنائیں گے؟ ارے ہم تو اس کی انگلیوں کے جو پور ہیں نا، ہم تو ان کو بھی ٹھیک کر دیں گے اور درست کر دیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں دنیا کے اندر آج کی جدید دنیا اس بات سے بخوبی آگاہ ہو چکی ہے کہ انسانوں کے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں ہر شخص کے الگ ہوتے ہیں۔ کسی کے فنگر پرنٹس کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ناک میچ کرتی ہو سکتا ہے رنگ، چہرے کے خد و خال، آنکھیں، قد و قامت، سب کچھ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو، لیکن انسان کی جو فنگر پرنٹس ہیں، انگلیوں کے پوروں کے نشانات ہیں، یہ کسی کے نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نہ صرف یہ کہ زندہ کریں گے، بلکہ جس طرح دنیا میں ہر شخص کے انگلیوں کے نشانات الگ الگ تھے، فنگر پرنٹس الگ الگ تھے، جب ہم قیامت والے دن اٹھائیں گے تو اسی طرح ہم انسانوں کی انگلیوں کے جو نشانات ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، وہ بھی اسی طرح بحال کر دیں گے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اس کیفیت کے ساتھ قیامت والے دن انسان زندہ ہوگا، بس ایسے ہی زندہ ہوگا جیسے دنیا کے اندر وہ زندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو ایسا ہی زندہ فرمائیں گے۔ مضامین اور بھی ہیں، اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ